بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شرائط نماز کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شرائط نماز 6 ہیں، نماز کی شرطیں 6 ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ یہ تو عام طور پہ ہمیں معلوم ہی ہوتا ہے۔ شرط کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ جیسے دنیاوی طور پر ہم سمجھیں کہ بندہ کوئی جاب کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط ہوتی ہے کہ فلاں ڈگری اس کے پاس ہونی چاہیے، اتنی اس کی عمر ہونی چاہیے، اتنے سے اتنے تک۔ تو اگر یہ اس کے پاس ڈگریاں ہوں گی، اتنی عمر ہوگی تو وہ آرام سے وہ کام یا جاب وغیرہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ نماز پڑھنے سے پہلے ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، تبھی بندہ نماز شروع کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے۔ آئیے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایک کر کے۔ طہارت سے کیا مراد ہے؟ طہارت کسے کہتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ طہارت سے مراد ہے کہ نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو۔ یعنی طہارت سے مراد یہ کہ نماز پڑھنے والے کا بدن پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہوں، اور جہاں پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، ہر قسم کی، ہر طرح کی نجاست سے وہ پاک ہونا چاہیے۔ نمازی کا بدن، اس کے کپڑے اور اس جگہ کا جہاں پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہاں ہر قسم کی، ہر طرح کی نجاست سے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ طہارت سے مراد یہ ہے۔ دوسری جو ہم نے شرط پڑھی تھی وہ تھی ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت کا بدن چھپانا، یعنی گھٹنوں سمیت سارا بدن چھپانا، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یہ ضروری ہے۔ جبکہ اسلامی بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے ان 5 اعضاء یعنی پارٹس آف باڈی کے علاوہ، کون سے وہ 5؟ منہ کی ٹکلی یعنی منہ کا اگلا حصہ، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا بدن چھپانا لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ ہے ستر عورت۔ مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ بدن چھپانا، سارا بدن۔ کتنا سارا؟ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک۔ اور عورتوں کے لیے منہ کی ٹکلی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا بدن چھپانا۔ یہ دوسرا شرائط میں سے دوسری شرط ہے یہ۔ اب تیسری شرط ہم نے پڑھی تھی استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ اس کا مطلب ہے نماز میں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ نماز میں قبلہ یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اس کو استقبال قبلہ کہتے ہیں۔ وقت سے کیا مراد ہے؟ ایک شرط یہ بھی ہے، چوتھی شرط، کہ وقت سے کیا مراد ہے؟ تو وقت سے مراد یہ ہے کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کا وقت ہونا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ ابھی جیسے ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہے، عصر کے وقت شروع ہونے سے پہلے ظہر پڑھ سکتے ہیں، تو ہم ظہر کے وقت میں، ابھی ظہر کا وقت ہے تو ابھی ہم عشاء کی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دوسری نماز، دوسرے وقت کی نماز ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ابھی ظہر کا وقت ہے تو ہم ظہر کی نماز ادا کریں گے، جب عصر کا وقت ہو جائے گا تو پھر عصر کی نماز ادا کریں گے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ 5ویں شرط ہے نیت۔ نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو، پکے ارادے کو دل کے نیت کہتے ہیں۔
زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ اب نیت تو ہوتی ہے عام طور پہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے یا نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو یہ نماز کی ہی نیت ہوتی ہے۔ اس کو یوں علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ کوئی پوچھے تو بلا تاخیر و تعامل فوراً بندہ بتا دے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بندہ پوچھے کیا کر رہے ہو؟ نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ آخری جو شرط ہے وہ یہ ہے، چھٹی شرط، تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ تو تکبیر تحریمہ سے مراد یہ ہے کہ نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے تو اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ شرائط میں سے آخری شرط ہے، اور فرائض میں بھی جو انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا تو وہاں پر بتایا جائے گا کہ شرائط میں کیوں ذکر کیا گیا، فرائض میں کیوں ذکر کیا گیا۔ تو ہم نے آج جانا نماز کی شرطیں وہ 6 ہے، 6 کے تعلق سے ہم نے جانا ہے: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے دیجیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہماری یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست اور احباب تک شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی علم دین سیکھنے والے بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔